اصل مقصد یہ اور اس سے حاصل یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے کہیں بھی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا فضل بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا درد بھری گفتگو فرمائی راجہ صاحب نے بھی، فیصل صاحب، قاری صاحب، مدین صاحب، سب نے، کسی نے نثر میں، کسی نے نظم میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھے، کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات کا ذکر کیا۔ اس سے قبل ذکر بھی ہوا کہ یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلنا ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک روز ہم سب نے اس کے حضور حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں کوشش ہم سب کو صرف اور صرف اس چیز کی کرنی چاہیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم اس دنیا میں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے دین کی تعلیمات تو بہت ہی عرفہ والا ہے، بے پناہ والا، خوبصورت ترین طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو یوں فرمایا کہ تم سب ایک بدن کی مانند ہو، اگر پاؤں میں سوئی چبھے اور اس کا درد پورا بدن محسوس نہ کرے، جیسے کہ جس طرح ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہیں، اس کے فضل کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور سب سے بڑا کرم اس کا ہم سب پہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ سوئی انگلی میں چبھے، تو ایمان اگر ہوگا، ایمان موجود ہوگا تو اس کا درد پورے بدن کو محسوس ہوگا، اس کا درد ہے وہ محسوس کیا جائے گا، مطلب کسی بھی، آپ نے کہا کہ سب ایک ہو، ایک بدن کی مانند ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی کے لیے کوئی پریشانی ہو تو اس کا درد سب کو محسوس کرنا چاہیے، اور درد محسوس کرتے ہوئے سب کو متحرک ہو جانا چاہیے۔ کسی بھائی کو دیکھیں کہ وہ گمراہی کا شکار ہے، اس کے لیے کام کریں کہ وہ اس سے نکل آئے، اس کو جس قدر ممکن ہو سکے اس کی بھلائی کے لیے دعا بھی کریں، اور جتنا ممکن ہو کوشش کریں کہ وہ اس سے گمراہی سے نکل آئے۔ کسی بھائی کو دیکھیں کہ وہ دین متین کی ان عرفہ والا تعلیمات سے دور ہے کہ وہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خود علم ہے، اور یاد رکھیے ہمیشہ حق کے ساتھ چلیے، اور حق ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ میں فتنے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم کا واضح فرمان ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بری چیز ہے، مار دینا تو بات ختم ہو گئی نا، مر گیا اگلا، لیکن جو فتنہ ہے اس سے جو آگ بھڑکتی ہے، اس سے جو دوریاں ہوتی ہیں، اس سے جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں عبدالعزیز صاحب اللہ کریم نے بڑے واضح طور میں فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے نا یہ قتل سے بھی بری چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مجھے فسادی اچھے نہیں لگتے، جو فساد برپا کرتے ہیں، ایک لوگوں کو میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے جھگڑالو بھی پسند نہیں ہے، کہ جو جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ یہ اتنے کلیئر میسج ہے نا قرآن کریم میں، ان چیزوں کو اتنے واضح طور پہ بیان کیا اللہ کریم نے کہ میں فتنہ میں نہیں پسند کرتا، جھگڑا میں نہیں پسند کرتا۔ اس قدر واضح طور پہ یہ فرمودات احکامات موجود ہیں اللہ کریم کے، کوشش کریں کہ سیدھا سیدھا دل سے فیصلہ لیا کریں۔ دل کیا فیصلہ دیتا ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا حکم فرمایا اور ہمارا رب ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیا حکم فرمایا کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے جس جگہ پر، اور یہ کوشش یہ کرنی چاہیے۔ ابھی راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کام کرتے رہنے چاہیے، چھوڑنا۔ آپ دیکھیں
اور یہی کہا یہ اگر تعلیمات نہ ہونا تو بڑے جو لوگ اس کام میں آگے جانا چاہتے ہیں نا وہ چھوڑ چھاڑ کے جو حال ہے دنیا کا جتنے فتنے ہیں. صبح بھی میں راجہ صاحب سے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ادھر کچھ اور دوست تھے تو بات کر رہا تھا کہ جدھر دیکھیں فتنے ہیں شر زور پکڑ رہا ہے تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے بڑی آسانی ہے کہ چھوڑو جی بیٹھ جاؤ کہیں اللہ اللہ کرو کیا فائدہ خود بھی ذہن بھی پر گندا ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت اعلیٰ دربار کی جو تعلیمات ہیں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ہمیں بدل نہیں ہونا چاہیے. جس قدر یہ چیزیں ہوں اسی قدر یہ ذہن میں رکھیں کہ فتح جو ہے وہ حق کی ہے باطل ہے ہی نیست و نابود ہو جانے کے لیے یہ بلبلے کی طرح اٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. حق حق ہے حق حق تھا اور حق حق رہے گا. میں آخری صرف جملہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آخر وقت تک کام کرنے کا حکم دیا ہے. ابو جہل دیکھیں دین کا دشمن انسانیت کا دشمن معاشرے کا دشمن کون سی برائی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے. اب جب ان ساری برائیوں کی وجہ سے اس کا انجام اس کے سامنے آ گیا 2 بچوں نے اٹھا کے اس کا ختم کر دیا اس کا سلسلہ. اب رسول کریم شاہق العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرماتے ہیں کہ تو اب بھی اس کا جو پاسٹ ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ اس نے کیا نہیں کیا. جتنے جرائم میں وہ ملوث ہے جتنی گندگی اس نے بکھیری ہوئی ہے جتنا مسلمانوں کو نقصان اس نے پہنچایا ہوا ہے جو اس کی زبان جو اس کے ہاتھ وہ سب کو پتہ ہے مسلمانوں کو کہ ابو جہل کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. ادھر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے بیعت کر لی تو پھر شیخ کا کام تھا نا شیخ کا کام ہے صرف بات کرتے رہنا. اب اللہ کریم نے ہمیں احکامات بتا دیے فرمودات بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کا نفاذ ہو گیا. آپ اللہ کریم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سمجھ جاؤ اگر نہیں سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود تمہیں ٹھیک کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمایا چپ کے پرے سٹا گا تمہیں اور تمہاری جگہ ایسے لے آؤں گا کہ جو نیکو پارسا ہوں گے میرے احکامات و فرمودات پہ چلنے والے ہوں گے. کیونکہ بتانا کام ہے یہ دنیا کا ماحول اس طرح ہے کہ ادھر امتحان گاہ ہے ادھر آ کے بندے نے کچھ کرنا ہے کچھ پانے کے لیے اس کے لیے اسے کوئی عبادات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ بلند و بالا تھا ہے اور رہے گا. اسی طرح سے جو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھر سبحان اللہ بول سکتے ہیں حق کی بات کر سکتے ہیں تو ابو جہل تو چلتا پھرتا بندہ تھا. ایک لمحے کی دیر تھی ایک لمحے کے اندر اس کے معاملات تبدیل ہو سکتے تھے ایک لمحے کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا کا جو جس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح سے اسے چلانا ہے اور اسی طرح سے اسے چلنا چاہیے کچھ پانے کے لیے. اگر ایک لمحے کے اندر آپ اسے ٹھیک فرما دیتے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دنیا میں رہ کر دنیا کے معاملات دیکھ کر پھر ہدایت پہ چلنا اور اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھنا اور اسی طرح سے چلے جانا. اس لیے یہ روحانی معاملات اس میں نہیں ہوتے. اگر وہ ہوتے ہیں تو وہ کہیں کسی جگہ دنیا کو دکھانے کے لیے نظر آتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے کایا پلٹ جاتی ہے. خیر میں بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار پاک کی جو ہمیں تربیت ہے کہ ہمیں کام کس حد تک کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس اس وقت تشریف لے جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وقت بھی ایمان لے آئے نا تو مر رہا ہے تو آخری وقت میں کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہوگا. تیرے پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی تیرے پہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور
وہ نہیں اسے اس کا ہدایت اس کے حصے میں نہیں تھی، وہ اسی طرح چلا گیا. لیکن اس جگہ پہ جو چیز نکلتی ہے جو تیرے اور میرے لیے ہدایت کی روشنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس حد تک کام کرنا ہے. کسی جگہ بدل نہیں ہونا، کسی جگہ یہ نہیں سوچنا کہ نہیں ہو سکتا. کام کرنا ہمارا کام ہے، باقی سارے کا سارا نظام وہ چلانے والا ہے اور اس کے کرم سے چل رہا ہے. اور ہمیں حصہ مل جائے گا جب ہم خلوص نیت کے ساتھ ہر جگہ پر حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر جگہ پر نیکی کی بات کریں گے اور دین کی روح کو سمجھ کے کریں گے. کہ اسے ہمارے رب کو نہیں پسند فتنہ، جھگڑا، غیبت، برائی، گالی، نفرتوں کو پھیلانا، دوریاں پیدا کرنا، یہ ہمارے دین کا نہ حصہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. ہمارا دین تو اسی طرح تھا، اسی طرح ہے اور اسی طرح رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو ایک رکھے. ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تفرقے سے، نفرتوں سے بچا کے رکھے، اکٹھا کر کے رکھے اور ہمیں ہمارے حال پہ یہ کرم فرمائے کہ ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں. اللہ